اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر معین۔ جیسا کہ کل ظہر اور عصر کی نماز کا وقت بیان کیا گیا تھا کہ اس کو پڑھنے کا وقت کیا ہے، آج نماز جمعہ کے بارے میں بتایا جائے گا اور اس کے احکام بیان کیے جائیں گے کہ نماز جمعہ کب پڑھی جاتی ہے اور کب واجب ہوتی ہے اور کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 740، جمعہ کی نماز صبح کی نماز کی طرح ہے۔ اس میں اور صبح کی نماز میں فرق یہ ہے کہ اس نماز سے پہلے 2 خطبے ہوتے ہیں، یعنی جمعہ کی نماز سے پہلے 2 خطبے ہوتے ہیں۔ جمعہ کی نماز واجب تخیری ہے۔ واجب تخیری سے مراد یہ ہے کہ جمعہ کے دن مکلف کو اختیار ہوتا ہے، یعنی نماز پڑھنے والے کو اختیار ہوتا ہے، اگر نماز جمعہ کی شرائط یعنی کچھ شرطیں ہیں نماز جمعہ صحیح ہونے کے، اگر وہ موجود ہوں تو جمعہ کی نماز پڑھے یا ظہر کی نماز پڑھے اسے اختیار ہے۔ لہٰذا اگر انسان جمعہ کی نماز پڑھے تو وہ ظہر کی نماز کی کفایت کرتی ہے، یعنی پھر اسے ظہر کی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز جمعہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ بالکل نماز صبح کی طرح ہے، لیکن نماز جمعہ میں نماز جمعہ پڑھنے سے پہلے 2 خطبے ہوتے ہیں۔ عموماً ایک خطبہ عربی میں دیا جاتا ہے اور دوسرا خطبہ اردو میں دیا جاتا ہے، اور وہ جو خطبہ دے رہا ہے، امام ہے جو نماز پڑھا رہا ہے، اس کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ پہلا خطبہ جو ہوتا ہے خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اردو میں بیان کرے، تاکہ جو لوگ سامعین ہیں وہ اس خطبے کو سمجھ سکیں۔ اگر اردو زبان میں خطبہ دیا جائے گا تو اردو زبان والے سمجھ سکیں گے، لیکن اگر کوئی عرب ممالک کا رہنے والا ہے، عرب ملک میں نماز جماعت ہو رہی ہے، نماز جمعہ ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہاں پر عربی میں ہی دیا جائے گا، یعنی جس ملک میں یہ نماز پڑھی جائے تو وہاں پر اس کی زبان کا لحاظ رکھا جائے کہ وہاں پر کون سی زبان بولی جاتی ہے، وہاں پر ایک خطبہ اس زبان میں بھی دیا جائے کہ جس زبان کو لوگ سمجھتے ہوں، بہتر یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دونوں خطبے عربی میں بیان کر کے نماز کو پڑھنا چاہتا ہے تب بھی نماز صحیح ہے۔ دوسری بات انہوں نے بیان یہ کی کہ اگر نماز جمعہ قائم ہونے کے شرائط موجود ہوں، یعنی تمام چیزیں پائی جاتی ہوں، تو ایسی صورت میں مکلف کو اختیار ہے، یعنی نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے، چاہے وہ نماز جمعہ کو ادا کرے یا پھر نماز ظہر کو ادا کرے۔ لیکن اگر نماز جمعہ کوئی شخص پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر نماز ظہر اس دن کی واجب نہیں ہوتی، نماز جمعہ پڑھنا ہی کافی ہوگا۔ جمعہ کی نماز واجب ہونے کی چند شرطیں ہیں۔ اول یعنی پہلا، وقت کا داخل ہونا جو کہ زوال آفتاب ہے، یعنی جب بھی زوال آفتاب ہو جائے، جیسے ہی زوال آفتاب ہوگا ویسے ہی نماز جمعہ کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اگر اس سے تاخیر ہو جائے تو نماز جمعہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر ایسی صورت میں نماز ظہر کو ادا کرنا چاہیے، نماز جمعہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ شرط نمبر 2، نماز پڑھنے والوں کی تعداد جو کہ با امام یعنی امام کے ساتھ ملا کر 5 افراد ہوں، اور جب تک 5 مسلمان اکٹھے نہ ہو جائیں جمعہ کی نماز واجب نہیں ہوتی۔ اب اس میں ایک خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر نماز پڑھنے والا بچہ ہو تو بچے کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ ضروری یہ ہے کہ 5 افراد ایسے ہوں کہ جو بالغ ہوں، عاقل ہوں، سمجھدار ہوں، جن کی نماز صحیح ہو۔ تو اگر 5 افراد ایسے ہیں خود نماز پڑھانے والے کو ملا کر، تو پھر نماز صحیح ہوگی۔ اب وہ پڑھنے والا کوئی لولا ہو یا لنگڑا ہو یا کیسا بھی ہو، کوئی اگر نقص پایا جاتا ہے تب بھی وہ ایک فرد شمار کیا جائے گا۔ شرط نمبر 3، امام کا جامع الشرائط، امام ہونا، مثلاً عادل ہونا، یا اور بھی کچھ شرائط ہیں جو
نماز جماعت کی بحث میں بتایا جائے گا اگر یہ شرائط پوری نہ ہو تو جمعے کی نماز واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر امام کہ جو نماز پڑھا رہا ہے اس کے اندر وہ تمام شرطیں پائی جاتی ہوں، یعنی عادل ہو، بالغ ہو، مسلم ہو، اور بھی بہت ساری شرطیں ہیں جو انشاءاللہ نماز جماعت کی بحث میں یعنی اس کے احکام میں بیان کی جائے گی۔ تو ضروری یہ ہے کہ اس کے شرائط بھی موجود ہوں، تب نماز جمعہ واجب ہوگی۔ اس کے بعد شرط نمبر 4، جو شخص نماز پڑھا رہا ہو وہ بیمار یا اندھا نہ ہو، یا پھر اسی طریقے سے جو شخص نماز پڑھ رہا ہو وہ بھی بیمار یا اندھا نہ ہو، لہٰذا بیمار اور اندھے شخص پر جمعے کی نماز واجب نہیں ہے۔ نمبر 5، بوڑھا نہ ہو، یعنی کوئی اتنا زیادہ بزرگ نہ ہو کہ جو اختیاری صورت میں نماز کو ادا نہ کر سکتا ہو۔ اگر کوئی اتنا زیادہ بوڑھا ہو جو اچھے سے نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو اس پر بھی یہ نماز واجب نہیں ہے، یعنی اس بوڑھے شخص پر، اس بزرگ شخص پر نماز جمعہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ نمبر 6، جو شخص نماز جمعہ پڑھنا چاہتا ہے اس کو یہ لحاظ رکھنا ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے مکان سے، اس کے گھر سے اور جہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہو، وہاں پر 2 فرسخ کا فاصلہ ہو تب نماز واجب ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہے تو نماز واجب نہیں ہے، یعنی 2 فرسخ کے اندر اگر نماز قائم ہو رہی ہو تو نماز پڑھنا واجب ہے، اس نماز میں حاضر ہونا واجب ہے۔ لیکن اگر اس سے کم ہو تب تو نماز میں حاضر ہونا واجب ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ ہو یعنی 2 فرسخ سے زیادہ ہو تو ایسی صورت میں نماز میں حاضر ہونا واجب نہیں ہے۔ 1 فرسخ تقریباً 4 کلومیٹر کا ہوتا ہے، لہٰذا اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اگر 2 فرسخ کے اندر یعنی 8 کلومیٹر کے اندر نماز کہیں پر قائم ہو رہی ہو تو اس میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر اس نماز میں حاضر ہونے کے سبب کوئی دشواری ہو، مثلاً بارش ہو رہی ہو یا بہت زیادہ سردی پڑ رہی ہو تو اس نماز میں حاضر ہونا واجب نہیں ہے۔ نمبر 7، اگر کسی شخص پر جمعے کی نماز میں حاضر ہونا واجب ہو اور وہ اس نماز کو ترک کرے اور ظہر کی نماز بجا لائے تو اظہر یہ ہے کہ اس کی نماز صحیح ہوگی۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص تھا کہ جس کے یہاں نماز جمعہ قائم ہو رہی تھی لیکن وہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں گیا، اس نے چھوڑ دی، تو اس نے نماز جمعہ چھوڑ کر کے نماز ظہر کو ادا کر لیا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز ظہر بھی صحیح ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ یہ 7 شرطیں اگر پائی جاتی ہوں تو نماز جمعہ پڑھنا واجب ہے، لہٰذا ہم سب کو نماز میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور یہ غور کرنا چاہیے کہ خداوند عالم نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے، اور قرآن مجید کی صریحی طور پہ آیات موجود ہیں کہ جس میں ذکر ہے کہ خداوند عالم نے ہم سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے عبادات کو، اپنے افعال کو بخوبی انجام دیں تاکہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو سکے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔